بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 to 29، ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں مکی قرآن کے مباحثے کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور لب و لباب آ گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا فلسفہ اور بعض نہایت اہم موضوعات و مسائل کا خلاصہ چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب مالک کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور اللہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں: بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر اجزائے قرآن یہی عبادت رب انسان کی غایت تخلیق ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، وہ یہ کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت میں ضمن میں ضعیفہ خطاب یا قومیں ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، جبکہ یہاں صحیح خطاب ہے یا حیو الناس، یعنی اے بنی نوح انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم کے الفاظ میں اس دلیل کا رد بھی موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں میں اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے،
تو اب کسی کو اس کے مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ندا کی جمع ہے، اس کا معنی مد مقابل ہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اس کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی تاریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا، ماشاء اللہ وما شاء، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا ہے؟ بالکل وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے۔ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس سے مشیت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مشیت متعلقہ صرف اسی کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان بالرسالت کا بیان آ رہا ہے۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی۔ تعارف قرآن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختراع ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورۃ الطور کی آیات 33 to 34 میں ارشاد ہوا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کر دیں اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر سورہ ہود آیت 13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ لائیں۔ اس کے بعد مزید نیچے اتر کر جیسے ہر سیل و تنسیل کہا جاتا ہے، سورہ یونس آیت 38 میں اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آئیں کا چیلنج دیا گیا۔ مذکورہ بلا تمام مقامات مکی صورتوں میں ہیں۔ پہلی مدنی سورۃ البقرہ کی آیت زیر مطالعہ میں یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی موضوع کر کے لے آؤ۔ ایک صورت سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں یا انسان ہوں، خطیب ہوں، شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان میں اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔
پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، ذرا اندازے دیکھیں کیسا تحدی اور چیلنج کا ہے، اور یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ کیسا دو ٹوک انداز ہے۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ مشرکین نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہیں وہ معبودان باطل جن سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، جن کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، جن کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، تیار کی گئی ہیں کافروں کے لیے۔ یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر آ گیا۔ وہ بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس لیے کہ فطری باغ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہے، جس سے خود بخود آب پاشی ہو رہی ہے اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جنت میں اہل جنت کی جو ابتدائی دعوت یا ابتدائی ضیافت نزول ہوگی، اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہیں، مثلا انار، انگور، سیب، کھجور وغیرہ۔ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے، لیکن ہر بار ان کے ذائقہ بدلتا رہے گا۔ ان کی شکل و صورت وہی رہے گی، لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے۔ وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے جو قرآن نے انہیں فاتو بصورت مثلہ کے الفاظ میں دیا تھا، لیکن خواہ مخواہ کے اعتراضات اٹھاتے رہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے، لیکن جب کہا گیا کہ یہ برش لیجئے اور ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی تھیں۔ ان میں سے ان کا ایک اعتراض یہاں نقل کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مچھر کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بہت حقیر سی شے ہے۔ کوئی اعلیٰ متکلم اپنے اعلیٰ کلام میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں مکڑی جیسی حقیر شے کا بھی ذکر ہے، چنانچہ یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہے۔ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دراصل تشبیہ کے تمثیل کے اندر ممثل اللہ اور ممثل بہ میں مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کوئی تمثیل یا تشبیہ بیان کرنی ہو تو جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے مطابقت اور مناسبت رکھنے والی شے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کوئی شے اگر بہت حقیر ہے تو اسے کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ اسے تو کسی حقیر شے ہی سے تشبیہ دی جائے گی تو تشبیہ کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ چنانچہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔
لفظ فوقہا اس سے اوپر میں دونوں معنی موجود ہیں، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں۔ اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے، اس لیے کہ مکھی یا مکڑی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی شے ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اللہ کی اس مثال سے۔ حق کے منکرین ناک پھونک چڑھا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس زمن میں اگلا جملہ بہت اہم ہے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت، سبجیکٹو کنڈیشن پر ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت طلب ہدایت اور طلب علم کی ہے تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی، اور اگر دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ اور فساد ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہی میں مبتلا کر دینا الٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے، اور نہیں گمراہ کرتا ہے وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ اس سے گمراہی میں وہ صرف انہی کو مبتلا کرتا ہے جن میں سرکشی ہے، تعدی ہے، تکبر ہے۔ اگلی آیت میں ان کی اوصاف بیان کر دیے گئے، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد عہد الست ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیت نے کیا تھا، ان میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے۔ الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں، اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن صرف ارواح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا روحانی وجود مکمل وجود ہے اور اولاً تخلیق اسی کی ہوئی تھی۔ عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے اور اس طرح کے دعوے کیے، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ غیر اللہ کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فاسق اور نافرمانی ہے کہ حاکمیت کی صورت میں، خواہ وہ مالکیت کی صورت میں ہو یا عوامی حاکمیت، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا یا قطع رحمی کرتے ہیں۔ مال کی طلب میں اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے تکبر اور اپنی تلی کے خاطر تمام اخلاق کی حدود کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ کا حقوق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس زمن میں اہم ترین رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی آ جائیں گے، پھر اس کے اوپر پردادا پردادی کے اولاد کا دائرہ، کزن کی اولاد میں تمام چچا زاد وغیرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ اسی طرح اوپر چلتے جائیں یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ متذکرہ بالا دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بالآخر آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔
تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ مضمون سورہ غافر، سورہ مومن میں زیادہ وضاحت سے آیا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہٰذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے۔ وہاں اہل جہنم کا قول بائیں الفاظ نقل ہوا ہے: اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی تخلیق اول عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ احادیث میں الفاظ ورد ہوئے ہیں، یعنی ارواح جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی۔ ان ارواح سے وہ عہد لیا گیا جو عہد الصد کہلاتا ہے، پھر انہیں سلا دیا گیا۔ یہ گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مردہ معدوم نہیں ہوتا، بے جان ہوتا ہے، ایک طرح سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں موت اور نیند کو بہمت تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر دنیا میں عالم خلق کا مرحلہ آیا جس میں تناسل کے ذریعے سے اجساد انسانیہ کی تخلیق ہوتی ہے اور ان میں ارواح پھونکی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث کے مطابق رحم مادر میں جنین جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہو گیا۔ ہم اس دنیا میں اپنے جسد کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسد وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں، اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی۔ یہ فلسفہ و حکمت قرآنی کا بہت گہرا نکتہ ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا ذکر ہے۔ گویا زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ یہ آیات تاحال آیات متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی ایک حقیقت ہے، ہم ابھی تک پورے طور پر اس سے واقف نہیں ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔